ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے محبت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اتباع کرنے کا طریقہ، اللہ کی اتباع کرنے کا عملی پریکٹیکل اور اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل اور اکمل، آپ سے بڑھ کر، آپ سے زیادہ بہترین طریقے سے اس کائنات میں کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ اس پہ ہر مسلمان کا اتفاق ہے، ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ پھر خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کا سرچشمہ اور سب سے بڑا رہنمائی کا ذریعہ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو احکام ہیں ان میں بعض محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں۔ محکمات کا مطلب بالکل واضح ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، معمولی سوجھ بوجھ عقل والا بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اس میں اللہ کا جو حکم ہے وہ من و عن سرخم تسلیم ہے، اس پر عمل کرنا سب کے لیے لازم ہے۔ اور وہ احکام جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے معارض ہیں، اس کے اپوزٹ ہو رہے ہیں، یا کسی حدیث اور اس کے درمیان بظاہر ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، اب آپ بتائیں کہ اس میں کس آیت پر عمل کیا جائے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ بیوہ کے بارے میں جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا، اس کا حکم ہے کہ وہ 4 ماہ 40 دن تک عندت گزارے گی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ قرآن کی آیت ہے، نہ صوری طور پہ منسوخ ہے، نہ حکمی طور پہ منسوخ ہے، نہ تلاوت کے لحاظ سے منسوخ۔ البتہ حکمی طور پہ منسوخ ضرور ہے، لیکن میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان بھائی جو دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ایک خاندان پالتا ہے اور اللہ کے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سامنے یہ دونوں آیات آ جائیں تو وہ کس آیت پر عمل کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ غالباً ابو داؤد شریف کی حدیث، جو امام کے پیچھے کھڑا ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے، اس کو خود قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری صحیح حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، ان دو حدیث میں کس پر عمل کرنا ہے؟
استخارہ کریں گے، مشورہ کریں گے، یا اپنی پسند کو دیکھیں گے، جو اچھا لگے گا اس پہ عمل کر لیں گے. دین تو ایسا نہیں ہوتا. اب ضرورت آ گئی دین کو سمجھنے والے، دین کے تمام تعلیمات کا علم رکھنے والے، قرآن کریم کے آیات، اس کے معانی، اس کی تعویلات، قرآن کریم کے سیاق و سباق، شان نزول، اس سے متعلق احادیث میں آنے والی روایات، صحابہ کرام کا اس آیات کے بارے میں جو اظہار خیال ہیں، تابعین و اتباع نے اس آیات میں کس آیت پر عمل کیا ہے، یہ سب جاننا اس کے لیے ضروری. اب ضرورت پیش آ گئی کہ یہ دونوں احادیث میں محدثین نے راجح کس کو کہا ہے، مرجوح کس کو کہا ہے، کلام کس میں ہے، رجال کے اندر کون سے رجال فوقیت والے ہیں اور کون سے رجال فوقیت والے نہیں ہیں. اب آپ بتائیے کہ آیات کے معانی، تراجم، آیات کے شان نزول، آیات کے سیاق و سباق، آیات کی تعویلات، آیات کے احکام اور آیات کے اندر موجود رموز و اسرار، اور ان آیات کے بارے میں پیغمبر سے لے کے ائمہ تک اہل علم نے کیا رائے اختیار کی ہے، یہ کون جانتا ہے؟ میں تو نہیں جانتا. مکمل طور پہ اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے. احادیث کے بارے میں جو محدثین نے رائے اختیار کی ہے وہ کون جانتا ہے؟ کلی طور پہ الف سے لے کے یا تک مجھے نہیں معلوم کہ کیا فرماتے. دنیا کے اندر کسی بھی سلسلے میں کوئی صحت کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، اردو بازار میں میڈیکل کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جا کے اٹھا لیں، پڑھ لیں اور اپنا علاج شروع کریں. عمارت بنانی ہے، سول انجینئر اور آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے، انٹرنیٹ کے اوپر PDF ہزاروں پڑے ہوئے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس پر عمل شروع کر لیں، گھر بنانا شروع کر دیں. پاکستان کا قانون چھپ چکا ہے اور ہر جگہ موجود ہے. یہ جتنے احباب بیٹھے ان میں سے ایک اٹھیں اور ہاتھ اٹھا کے مجھے کہیں کہ ہاں مجھے پاکستان کا قانون لفظاً بلفظاً یاد ہے. کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں نے. جب قانون اور آئین کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وکیل کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ ایک دین یتیم اور یسیر، یہ ایک دین عاجز اور مسکین ملا ہے کہ جب اس کی ضرورت آئے کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے عالم کی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجتہد کی، کوئی ضرورت نہیں ہے فقہ کی اجتہاد کی، ہم اس کو خود حل کریں گے، شرم تم کو مگر نہیں آتی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى الأمر. تمہیں نہیں معلوم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر کسی مسئلے کے اندر پریشانی آ رہی ہے، رہنمائی کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جانیے. اور وہ کس سے جانا جائے گا؟ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے جانا جائے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر علم کو کہتے ہیں. تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق. اور یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ تقلید یا کسی امام کا مقلد ہونا یہ عیب نہیں ہے، یہ حسن ہے.